ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 فروری 2020 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور یہ پروگرام ہمارا ایک انٹریکٹیو ڈسکشن پروگرام ہے جس میں ہم اپنی گفتگو کے دوران اپنے مشاہدین کو بھی اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے ہمارے مشاہدین اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کرتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے جس کے ذریعے سے ہمارے ناظرین اپنے سوالات ایم ٹی اے قادیان کے اسٹوڈیوز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو مشاہدہ کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کے ایپیسوڈ میں اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ کی قادیان سیریز جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا کہ آج ہمارا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، اس مکمل سیریز میں ہم پیش گوئی مسلم موعود کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم نے بتایا کہ ماہ فروری جماعت احمدیہ میں تاریخی اعتبار سے اہمیت کا حامل اس لحاظ سے ہے کہ سن 1886 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو ایک عظیم الشان فرزند کی ولادت کی خبر عطا فرمائی تھی، جس نے اسلام کی عدیم المثال خدمت کرنی تھی، اور اس فرزند کے تعلق سے مختلف خوبیوں کا بھی اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس پیشگوئی کو شائع بھی فرمایا۔ اور بعد میں آنے والے وقت نے اس بات کا ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو جس فرزند گرامی کی جو پیشگوئی عطا فرمائی تھی، وہ دراصل حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں دوسرے خلیفہ کے طور پر اس عظیم الشان مقام پر بھی، مسند خلافت پر بھی بٹھایا، جن کے ذریعے سے اسلام کی عظیم الشان خدمات بھی سر انجام دی گئیں۔ تو ناظرین، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیشگوئی میں مذکور مختلف علامتوں کے تعلق سے ہم پروگرام راہ ہدیٰ کی قادیان سیریز میں بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ سیریز میں ہم نے یہ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہستی باری تعالیٰ کے ایک زندہ تصور کو اور توحید کے قیام کے لیے جو عظیم الشان کارنامے آپ نے سر انجام دیے ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں تفاصیل پیش کی۔ آج کے دن ہم اس علامات کے تعلق سے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی میں پیدا ہونے والے اس فرزند کے متعلق بتایا تھا کہ کلام اللہ کے مرتبے کو دنیا پر ظاہر کرنے کے حوالے سے، یعنی قرآن مجید کے حقائق و معارف سے دنیا کو آگاہ کرنے کے حوالے سے، روشناس کرانے کے حوالے سے وہ جو موعود فرزند ہے وہ ایک عظیم الشان خدمات سر انجام دے گا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح پیشگوئی کی یہ علامت حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی سیرت کے ذریعے سے
پائے تکمیل تک پہنچی، اس کے بارے میں آج کے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ قادیان سیریز کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، پیش گوئی مسلح موعود دراصل اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک عظیم الشان ثبوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پیش گوئی کے ذریعے سے بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک ایسے فرزند کی ولادت کی خبر دی تھی جس کے ذریعے سے اسلام کی عدیم المثال خدمت عمل میں لائی جانی تھی، اور اس کے سپرد اسلام کی عدیم المثال خدمت کا جو ذمہ ہے وہ اس کے سپر سونپا جانا تھا۔ چنانچہ یہ پیشگوئی اس میں اس موعود فرزند کے تعلق سے مختلف علامات اور اس کی مختلف خوبیوں کا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے، اور ایک ایسے بچے کا پیدا ہونا جس کے اندر بعض مخصوص خوبیاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کی جانی تھی، اس کے بارے میں خبر دینا دراصل غیر اللہ کے عمل دخل سے بالکل پاک ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو پیشگوئی حضرت مسیح موعود اسلام کو عطا کی گئی ہے وہ ایک زندہ خدا کی طرف سے زندہ نشان کے طور پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی۔ چنانچہ بعد میں آنے والے وقت میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ پیشگوئی مسلح موعود نے اپنی ہم اثر دنیا میں کیا اثر چھوڑا اور بعد کی دنیا میں کیا اس کی تاثیر رہی ہے۔ اس کے بارے میں بعد میں جو جماعت احمدیہ کی تاریخ ہے اس میں مختلف باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حضرت مسلح موعود کے تعلق سے پیشگوئی میں خاص طور پر اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے اس موعود فرزند کی طرف سے نمایاں خدمات سر انجام دی جائیں گی، یعنی قرآن مجید کے حقائق و معارف سے دنیا کو روشناس کرانے کے حوالے سے ایک نمایاں خدمت وہ موعود فرزند جو ہے وہ سر انجام دے گا۔ چنانچہ جب ہم حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر صغیر کو پڑھتے ہیں اور اسی طرح تفسیر کبیر کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے حقائق و معارف دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں۔ جب ہم حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفاسیر کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں آپ کی جو قرآن مجید کا جو وعدہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کا اطلاق آپ کی سیرت پر جو ہے وہ اطلاق پاتا ہے، کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برگزیدہ کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاک کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدس روح آپ کو دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں قرآن مجید کے حقائق و معارف بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے ہیں۔ اور پھر جب آپ کی تفسیر کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کی قرآن مجید سے جو محبت ہے وہ بھی ہمیں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر مقامات پر یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بعض آیات کی تفسیر جب مجھ پر نہیں کھلتی ہے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان آیات کی تفاسیر جو ہے وہ مجھے سمجھا دیتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ پر توکل بھی بہت غیر معمولی رنگ میں آپ کے اندر پایا جاتا تھا، اور قرآن مجید سے عشق کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ قرآن مجید کو مکمل طور پر سمجھنا چاہتے تھے، اور وہ فہم اور تعلیم قرآن مجید کی آپ اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو دوسری طرف جہاں پر آپ کو قرآن مجید کے ساتھ عشق ہے اور جہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ سے توکل ہے، وہاں پر ہمیں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی ہمیں آپ کی تفاسیر کو جب پڑھتے ہیں تو نشان ملتا ہے کہ وہ دعائیں تھیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کی وہ فہم اور قرآن مجید کا وہ ادراک اور قرآن مجید کے حقائق و معارف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھرپور رنگ میں آپ کو وہ علم عطا فرمایا جس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے دنیا تک پیش کیا ہے۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر کو جو پڑھتے ہیں وہ برملا یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ گزشتہ سینکڑوں سالوں میں کبھی اس قسم کی تفسیر معرض وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ ایسی عظیم الشان تفسیر حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش ہوا ہے۔ بہت سے ایسے مسائل جس کے حوالے سے مفسرین پریشان ہوتے تھے اور وہ عقدہ ان پر کھلتا نہیں تھا، ایسے معاملات کا حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر ان آیات کی عظیم الشان تفسیر دنیا کے سامنے پیش فرمائی ہے۔
تو آج کے ایپیسوڈ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم انہی امور کی تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کس طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پیش گوئی کے وہ الفاظ کہ کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر کرے گا پورا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ عزیز ہم آپ کی خدمت میں تفصیل پیش کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے ناظرین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت قرآن کے حوالے سے آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے سوالات ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، آپ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا عشق جو ہے وہ ابتدا سے ہی ودیت کر رکھا تھا، تو اس حوالے سے آپ کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کیا واقعات اور کیا تفصیلات ہمیں ملتی ہیں وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ جیسے کہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ من احب شیئن اکثر ذکر ہو، کہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے، جو شخص کسی سے عشق رکھتا ہے، وہ اس کا ذکر کثرت سے کیا کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود جو تھا شروع سے ہی، جیسا کہ تمہید میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی رغبت تھی، اکثر لمبی لمبی دعائیں آپ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو حاصل ہو جائے، اور قرآن مجید کا اتنا عشق تھا آپ کے دل میں کہ ہمیشہ آپ کی سوچ کا جو محور ہوتا تھا وہ قرآن مجید ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، کسی قسم کی کوئی بات ہو، کوئی تحقیق طلب امر ہو جو سمجھ میں نہ آتی ہو، تو آپ کا رجحان فوری طور پر قرآن مجید کی طرف جاتا تھا کہ قرآن مجید اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ آپ کا ایک شعر ہے، قرآن کے بارے میں بھی آپ نے بہت سارے اشعار بھی کہے ہیں۔ ایک شعر میرے ذہن میں یہ ابھرتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان مجھ کو دے دے، عرفان مجھ کو دے دے، قربان جاؤں تیرے قرآن مجھ کو دے دے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں آپ نے کی ہیں قرآن کے تعلق سے، وہ حقائق اور معارف اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے عطا کیے ہیں کہ ابتدا میں سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے وہ فرشتے نے آپ کو سکھائی، پھر اس کے بعد جو علوم آپ نے مختلف تفاسیر میں بیان کیے ہیں وہ ایسے ہیں، بلکہ ساری دنیا کو یہ چیلنج آپ نے دیا ہوا ہے کہ میرے ساتھ اگر مقابلہ کرنا ہے تفسیر نویسی میں مقابلہ کر کے دیکھ لو، اور ایسے حقائق اور معارف بیان کریں گے، میں انشاءاللہ بیان کروں گا جو پہلے کسی تفسیر میں بیان نہیں ہوئے ہوں گے۔ مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر کو چھوڑ کر باقی کسی بھی پرانے مفسرین کی تفسیریں آپ لے آؤ، میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی تفسیر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے بیان کروں گا کہ جس کے نتیجے میں وہ حقائق اور معارف آپ کو ملیں گے جو آج تک کسی مفسر کے ذہن میں نہیں آئے تھے۔ چنانچہ آپ کے عشق قرآن کا یہ ایک ثبوت ہے کہ آپ کی عمر ابھی 21 سال تھی، سن 1910 کی بات ہے، 1889 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1910 میں آپ کی عمر 21 سال کی ہوئی۔ تو 21 سال کی عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ قرآن مجید کا درس دینا آپ نے شروع کیا۔ اس درس کا اثر اتنا تھا کہ الحکم کے جو ایڈیٹر تھے انہوں نے بیان کیا، آپ یعنی صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب خدمت دین اور اشاعت اسلام کا جو جوش اپنے سینے میں رکھتے ہیں وہ اب عملی رنگ اختیار کرتا جاتا ہے اور قوم کے لیے بہت ہی مسرت بخش اور امید افزا ہے۔ اللہ تعالیٰ روح القدس سے آپ کی مدد کرے اور حضرت امیر المومنین کی تربیت اور دعاؤں کے پھلوں سے اسلام کا بول بالا ہو۔ تو یہ اس وقت ریویو کیا جب 1910 میں آپ نے درس قرآن دینا شروع کیا۔ درس قرآن دینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، اس کے حقائق اور معارف پر خود آدمی جب غور و فکر کر کے اطلاع پاتا ہے تو آگے لوگوں کو وہ پھر مائدہ تقسیم کرتا ہے۔ گویا کہ خود جب تک قرآن کا علم صحیح نہ ہو تب تک وہ آدمی قرآن کا درس بھی نہیں دے سکتا، کچھ آئے کہ قرآن کا وہ بیان کر سکے۔ چنانچہ
آگے اب ہم دیکھیں، پھر اس کے بعد 1913 سے آپ دن میں پہلے تو ایک دفعہ درس دیا کرتے تھے، 1913 سے پھر آپ نے 2 دفعہ درس دینا شروع کیا۔ فجر کے بعد بھی آپ درس دیتے تھے قرآن مجید کا، ظہر کے بعد بھی آپ درس دیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا عشق قرآن ہی تھا، کہ ورنہ دیکھیے 21 سال کی عمر نوجوان عنفوان جوانی کا زمانہ ہوتا ہے۔ عام طور پر آدمی جو ہے وہ جوانی دیوانی جیسا کہا جاتا ہے، اس کے شغل اور اشغال ہی الگ ہوتے ہیں، اس کی طبیعت ہی اور ہوتی ہے۔ کھیل کود کا زمانہ تو بچپن کا ہوتا ہے، لیکن جوانی بھی جو ہے وہ انسان سوچتا ہے کہ کس طرح سے میں اپنی جوانی کو گزاروں۔ تو یہ زمانہ بھی ایک لحاظ سے بڑا امنگوں والا زمانہ ہوتا ہے، لیکن تمام امنگیں چھوڑ کے حضرت خلیفۃ المسیح کو اگر عشق تھا تو قرآن مجید سے عشق تھا۔ 1910 سے آپ نے قرآن کا درس دینا شروع کیا، پھر 1913 میں آ کے آپ نے قرآن مجید کا درس دن میں 2 دفعہ دینا شروع کیا، فجر کے بعد بھی اور ظہر کے بعد بھی لوگ اس سے استفادہ کرتے تھے۔ اب تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے کہ کس طرح سے آپ نے قرآن مجید کے درس دینے شروع کیے ہیں۔ پھر خلافت پر آپ 1914 میں متمکن ہوئے ہیں۔ 17 مارچ 1914 میں درس قرآن المجید کا آپ نے باقاعدہ آغاز کیا، جو بعد میں حقائق القرآن کے نام سے جماعت میں شائع بھی ہو چکا ہے۔ پھر جون 1917 میں قرآن مجید کے پہلے 10 پاروں کا درس دیا۔ پھر 1 اگست 1922 کو دوبارہ ابتدائی 10 پاروں کا درس دیا۔ 1928 میں حضور نے سورہ یونس سے سورہ کہف تک کا درس دیا۔ پھر اسی طرح سے 1936 میں سورہ مریم سے سورہ سبا تک کا درس دیا۔ 1944 میں 30ویں پارے کا مکمل درس آپ نے دیا۔ 1949 سے حضور نے کوئٹہ میں سورہ مریم کے درس کا آغاز فرمایا۔ تو اس کے علاوہ آپ کے خطبات، تقاریر وغیرہ جو ہیں مضامین ہیں، وہ قرآن مجید کے حقائق اور معارف سے پر ہیں۔ کوئی تقریر آپ لے لیں، کوئی مضمون آپ لے لیں، ایسے حقائق اور معارف اس کے اندر ملیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے کہ ایک نوجوان کے اندر یہ حقائق اور معارف آئے کہاں سے۔ تائید الہی کے علاوہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ ربط آیات، غیر مسلم مستشرقین کے اعتراضات، عصمت انبیاء، قرآن کریم کی دیگر مذہبی کتب پر برتری، قرآن میں تاریخی انکشافات اور سائنسی معلومات، جدید مسئلہ ارتقاء کو قرآن کریم سے آپ نے ثابت کیا۔ آپ نے تفسیر کبیر کے نام سے جو ضخیم جلدیں شائع فرمائی ہیں، وہ 5907 صفحات پر مشتمل ہے۔ 10 جلدیں ہیں اور 10 اس کے اندر جو ہے یہ پورے حقائق اور معارف ایسے ہیں کہ بعض آیات قرآنی کو پڑھ کر علامہ نیاز فتح پوری جیسے بھی پھڑک اٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، وہ لوگ جو ہے وہ جنسی لحاظ سے جو ہے وہ ہوموسیکشل لوگ تھے، مردوں سے اپنے تعلقات بنانے والے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہاؤلائے بناتی ہننا اطہر لکم، کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہیں کا موجب ہیں بنسبت اس کے کہ تم یہ جو غلط کام کر رہے ہو۔ تو اس میں مفسرین بالکل گنگ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو پیش کیا، یہ بیٹیاں، تو یہ نہایت بے غیرتی والی بات ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح نے اس کے یہ معنی کیے کہ نبی کی امت جو ہوتی ہے وہ اس کے بیٹیوں کے برابر، جو عورتیں ہیں وہ بیٹیاں ہیں، جو ماننے والے متبعین ہیں ان کے بیٹوں کے برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ یہ جو میری بیٹیاں ہیں، تمہاری عورتیں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے تعلقات قائم کرو۔ یہ تفسیر پڑھ کے علامہ نیاز فتح پوری جو ہے وہ پھڑک اٹھے، کہنے لگے کہ یہ تفسیر آج تک کسی نے بیان ہی نہیں کی تھی۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ حضرت خلیفۃ المسیح نے نہایت ہی عمدگی سے تمام حقائق قرآن جو ہے غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے اتنا عشق تھا کہ ہر لمحہ قرآن مجید کو گویا کہ آپ غور کیا کرتے تھے، تفسیر لکھاتے تھے، تفسیر کا درس دیتے تھے۔ تو ایک آدمی جس کو خلافت میں بہت سارے کام ہیں، سینکڑوں کام ہیں، اور ایسے کاموں کے باوجود جو ہے وہ قرآن مجید کے حقائق اور معارف کے لیے درس قرآن دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، جب تک کہ دل میں عشق نہ ہو۔
میں اس سلسلے میں لکھتا ہوں، آپ ہی کا ایک اقتباس پیش کر کے اس بیان کو ختم کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے پردے پر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے قرآن سکھایا گیا ہے تو میں ہر وقت اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں جانتا ہوں آج دنیا کے پردے پر سوائے میرے اور کوئی شخص نہیں جسے خدا کی طرف سے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا گیا ہو۔ واضح چیلنج دیا، یہ کون دے سکتا ہے چیلنج؟ جبکہ قرآن مجید کا عشق اس کے اندر ہو اور اس پہ غور و فکر اس نے کیا ہو اور اللہ کی تائید اس کو حاصل ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں خدا نے مجھے علم قرآن بخشا ہے اور اس زمانے میں اس نے قرآن سکھانے کے لیے مجھے دنیا کا استاد مقرر کیا ہے۔ خدا نے مجھے اس غرض کے لیے کھڑا کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں۔ گویا کہ ایک جنون تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور اسلام کے نام کو دنیا کے کناروں تک میں پہنچاؤں۔ اور فرمایا اور اسلام کے مقابلے میں دنیا کے تمام باطل ادیان کو ہمیشہ کی شکست دے دوں۔ دنیا زور لگا لے اور اپنی تمام طاقتوں اور جمعیتوں کو اکٹھا کر لے، عیسائی بادشاہ بھی اور ان کی حکومتیں بھی مل جائیں، یورپ بھی اور امریکہ بھی اکٹھا ہو جائیں، دنیا کی تمام بڑی بڑی مالدار اور طاقتور قومیں اکٹھی ہو جائیں اور وہ مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، پھر بھی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے میں ناکام رہیں گی، اور خدا میری دعاؤں اور تدابیر کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں اور فریبوں کو ملیا میٹ کر دے گا، اور خدا میرے ذریعے سے یا میرے شاگردوں اور اتباع کے ذریعے سے اس پیش گوئی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے طفیل اور صدقے اسلام کی عزت کو قائم کرے گا، اور اس وقت تک دنیا کو نہیں چھوڑے گا جب تک اسلام پھر اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا میں قائم نہ ہو جائے، اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنیا کا زندہ نبی تسلیم نہ کر لیا جائے۔ تو یہ وہ عشق قرآن تھا جس کے نتیجے میں آپ نے ساری دنیا کو چیلنج دیا کہ اگر تمہارے پاس قرآن کا علم ہے، تمہیں دعویٰ ہے کہ تم عشق قرآن تمہارے دل میں پایا جاتا ہے، تو آؤ میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ دنیا خود جان جائے گی کہ کس کے اندر عشق قرآن زیادہ ہے، کس کو وہ حقائق اور معارف عطا ہوئے ہیں جو کہ نئے نئے علوم کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے جو حالات ہیں اس کے مطابق پھر جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے قرآن مجید، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے یہ کلام ہے۔ تو یہ شریعت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یہ پیچھے کا زمانہ اس کا نہیں رہ گیا، بلکہ قیامت تک جتنے بھی علوم نکلیں گے، جو بھی حقائق معلوم ہوتے چلے جائیں گے، ان سب کا حل انشاءاللہ آگے بھی اس کا بیان آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ان سب کا حل جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ وہی شخص دعویٰ کر سکتا ہے جس کو قرآن سے عشق ہو، جس کو قرآن کا علم عطا کیا گیا ہو، جو ہمیشہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی لو لگائے ہوئے ہو۔ تو ہمیشہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پر غور و خوض کیا کرتے تھے، اور باوجود اس کے کہ آپ کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ آپ کا حال یہ تھا کہ مختلف گلے کی تکلیف آپ کو تھی، آنکھوں کی تکلیف آپ کو تھی، جگر کی تکلیف آپ کو تھی، اتحال آپ کا بڑھا ہوا تھا، اور آپ کی صحت اس قابل نہیں تھی کہ آپ باقاعدہ مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کر سکتے، اور بمشکل جو ہے وہ یوں سمجھے کہ رعایتاً میٹرک پاس کیا، وہ بھی استادوں کی مہربانی سے کہ حضرت مسیح موعود کی اولادیں کر کے۔ تو ایسا شخص جس کو کہ ظاہری علوم کچھ عطا نہ ہو، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ یہ وہ فرزند ہے کہ جو علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے علوم ظاہری بھی آپ کو عطا کیے اور باطنی بھی عطا کیے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز کی طرف ابھی ہم جاتے ہیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کر کے اپنا سوال پیش کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یو کے سے مکرمہ رفیقہ صداقت صاحبہ ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ قرآن کریم میں کئی بار متقین کا ذکر آتا ہے، متقین کا معیار کیسے جانتا جا سکتا ہے؟ کس کے تقویٰ کا معیار کم ہے، زیادہ ہے؟ انسان فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، شکریہ۔
محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متقی اور جو تقویٰ کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے، اکثر مرتبہ آیا ہے، بلکہ شروعات ہی تقویٰ کے لفظ سے ہے۔ تو متقی کے معنی یہ ہیں کہ لفظ عربی زبان کا اتقاء سے نکلا ہے، اس کے معنی ہیں بچنا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھ کے برے کاموں سے بچنا، اس بات سے ڈرنا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو تقویٰ کے معنی خوف کے بھی معنوں میں آتے ہیں کہ خوف کس چیز کا، کہ کہیں اللہ تعالیٰ جو میرا محبوب ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جو اس طرح خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے ایسے آدمی کو متقی کہتے ہیں، ایسے آدمی کو تقویٰ والا کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جو انہوں نے ابھی بتایا کہ کیسے کہا جا سکتا فلاں متقی ہے، تو اس کی نشانیاں تو قرآن مجید میں شروع سے بیان ہو گئی ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں یہیں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ آگے تفصیل کہ متقی کون ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی نظر نہیں آتی، فرشتے اس کے نظر نہیں آتے، قیامت نظر نہیں آتی، پھر بھی غائبانہ طور پر چونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ہونے والا ہے، ہوگا، اس بات پر وہ غائبانہ طور پر یقین رکھتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر متقی ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایک نشانی ان کی یہ بتائی کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا متقی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم ان کو دیتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ شروع ہو گئی ہے کہ آگے متقی کی کیا علامات ہیں، اور اس طرح کی بے شمار علامات قرآن مجید ان سے بھرا پڑا ہے۔ اب آگے یہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا کس شخص میں تقویٰ ہے یہ کیسے پتہ لگ سکتا ہے، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں بیان فرما دی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے سامان نکال دیتا ہے۔ اگر کہیں مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، مشکل میں پھنس جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مشکل سے نجات دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مصیبت سے نکلنے کے راستے نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے رستوں سے اسے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قبول نیکیوں کی جو قبولیت ہے یا جو میں قبول کرتا ہوں وہ متقیوں سے قبول کرتا ہوں۔ اگر کوئی ایسا انسان ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول کر رہا ہے، اس کی نیکیوں کو پروان چڑھا رہا ہے، اس کی اعمال صالحہ اسے برکتیں عطا کر رہے ہیں، تو وہ متقی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ تو یہ بہت سی علامات ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ تقویٰ کے مضمون کے لحاظ سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے، اور میری ایک تحریک ہے آپ سے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو تفسیر ہے جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں جہاں جہاں تقویٰ کی آیات ہیں وہاں بڑی کثرت کے ساتھ حضور نے ان آیات کی جو تفسیر ہے تقویٰ کے حوالہ سے اس کو بہت کھول کر بیان کیا ہے۔ یہ چھوٹے وقت میں ساری باتیں بیان نہیں ہو سکتی، صرف یہی گزارش ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر کو اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر صغیر کو بھی پڑھ لیں، تفسیر کبیر کو بھی پڑھ لیں۔ وقت دینا پڑے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی عطا کر دیتا ہے۔ دعا بھی کرنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے
تو اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں انسان کو عطا کرتا ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ خواجہ عبد المومن صاحب ہیں ناروے سے، انہوں نے اپنا سوال آف لائن ہمیں بھجوایا ہے۔ میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ان کا سوال پوچھنا چاہوں گا۔ خواجہ عبد المومن صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیش گوئی کے یہ الفاظ کہ وہ ظاہری اور باطنی علوم سے پر کیا جائے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، براہ کرم اس حصے کی تفصیل بتائیں۔ تو آپ سے میں درخواست کروں گا۔ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی قرآن مجید کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر کوئی ہائی اسکول کے بھی جو ہے صحیح اسٹوڈنٹس نہیں تھے، اس واسطے کہ ایک دفعہ آپ کے ایک صحابی نے آ کے ذکر کیا جو آپ کے استاد بھی تھے حضرت مسلم موعود کے کہ جی اس کو حساب میں بڑا کمزور ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ہم نے تو اس سے دین کا کام لینا ہے، اس سے کوئی بنیے کی دکان تھوڑی کھلوا کے دینی ہے۔ تو حضور بڑی شفقت فرماتے تھے کہ جو جتنا پڑھتا ہے اتنا پڑھ لینے دے اس کو۔ تو بہرحال علوم ظاہری کے اعتبار سے آپ کی بہت ہی معمولی پڑھائی تھی، اس واسطے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا صحت کمزور تھی اور اس کی وجہ سے پڑھائی آپ کے لیے بڑی ناممکن سی تھی، لیکن جتنا بھی پڑھ لیا حضور نے فرمایا اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ البتہ آپ نے یہ کہا کہ بھئی تم مولانا نور الدین صاحب سے قرآن مجید اور حدیث پڑھ لیا، بخاری پڑھ لیا کرو۔ تو یہ تو وہ بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولانا نور الدین صاحب کے پڑھانے کا طریق یہ تھا کہ میاں میں پڑھتا جاتا ہوں تم سنتے جاؤ، یعنی آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے پڑھنا بھی مشکل تھا آپ کو۔ تو بہرحال یہ جو ظاہری علوم ہے کسی یونیورسٹی کے آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو لیکن ایسے علوم جو کہ ظاہری علوم ہیں، چاہے وہ منطق ہو، فلسفہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہستی کی دلائل ہوں، یا اسی طرح سے موجودہ سائنٹیفک اعتبار سے جو دلائل ہیں، وہ قرآن مجید کی آیات سے ان کا تطبیق کرنا اور اس کے مطابق ان کا جواب دینا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ علوم ظاہری سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پر کیا تھا کہ دنیا کا، جیسا کہ انشاءاللہ آگے سوال کے جواب میں اس بات کو میں ذکر کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی بھی علم ہو وہ اعتراض اگر کرے تو میں قرآن مجید سے اس کا جواب دوں گا، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے علوم ظاہری سے آپ کو پر کیا گیا ہے، اور کوئی کسی قسم کا بھی کوئی آدمی آپ کے پاس آیا ہے آپ نے اس کا منہ بند کر دیا ہے۔ تو یہ ظاہری علوم ہے۔ اور علوم باطنی کیا ہیں؟ تقویٰ کے اعتبار سے، جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانا، باطنی علوم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے جب تعلق پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کا الہام اور کلام آپ پہ نازل ہوتا ہے، سچی رویا اور کشف آپ پر آنے شروع ہو گئے۔ جنگ عظیم اور دوم آپ کی خلافت کے ایام میں ہی آئے ہیں، دونوں جنگیں ہوئی ہیں۔ ان دونوں جنگوں کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی وضاحت کے ساتھ خوابیں دکھائی گئیں، اور ایک خواب تو اتنی عجیب ہے کہ جنگ کے دوران میں فرانس اور انگلینڈ ان دونوں کا جو ہے وہ اتحاد تھا اور امریکہ جو ہے وہ الگ تھا۔ تو اس جنگ کے دوران ان کی حالت کچھ کمزور پڑ رہی تھی، تو حضور نے خواب میں یہ دیکھا کہ امریکہ نے غالباً 2800 غالباً ہے، یا صحیح تعداد اب مجھے ذہن سے اتر گئی ہے، کہ یہ اتنی تعداد میں جو ہے وہ ہوائی جہاز وہ فرانس کو بھیجے گا، اور عین جنگ کے موقع پر بے عین ہی یہی حالت پیش آئی۔ اور محترم چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے جو ہے وہ اس واقعے کو بھی بیان کیا ہوا ہے کہ وہ جو اس وقت کا وائسرائے تھا یہاں پر ہندوستان میں، اس نے کہا کہ جی آپ کے خلیفہ نے تو یہ دیکھا تھا لیکن تعداد تو اتنی نہیں آ رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ جو تار آیا ہے اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، جو تعداد انہوں نے بتائی تھی بے عین ہی اسی تعداد میں امریکہ نے جہاز مہیا کیے۔ تو باطنی علوم کے اعتبار سے بھی علوم باطنی جو ہیں، پھر آپ دیکھیے منہاج الطالبین جو آپ کی کتاب ہے اس کے اندر جو ہے
یہ سالکین کے ذرائع بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے ایک انسان خدا تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، پاکیزگی پیدا کر سکتا ہے. پھر قرآن مجید کے حقائق اور معارف جو آپ نے بیان کیے ہیں یہ بھی تمام علوم باطنی سے تعلق رکھنے والی بات ہیں. اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہونا یہ ہے کہ جو لوگ اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہوئے بھی مسلمانوں کے اندر بہت سارے رسوم اور رواج آ گئے تھے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی تردید کی، اور پھر جماعت احمدیہ میں باقاعدہ آپ نے خدام کی، انصار کی، لجنہ کی تنظیمیں قائم کر کے رسوم و رواج کو جو ہے مٹانے کی کوشش کی. یہ بھی ایک بڑا کام ہے کہ رسم و رواج میں انسان جو ہے ان کا اسیر ہو جاتا ہے، ان سے بھی رستگاری آپ نے دلائی. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے مختلف اقوام کو جو آزاد نہیں تھے ان کے بارے میں آواز آپ نے اٹھائی ہے باقاعدہ. اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو بہرحال اسیروں کی رستگاری سے مراد یہ ہے کہ ایمانی اعتبار سے جو لوگ رسوم و رواج میں جکڑے ہوئے تھے ان کی رہائی کا بھی آپ نے سامان کیا. اور خلافت کا وہ بابرکت نظام ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ نے باقاعدہ تنظیمیں قائم کی اور نظارتیں قائم کی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تمام افراد کو جو ہے وہ بہت ساری قیدوں سے اور بہت ساری مشکلات سے جو ہے رسم و رواج سے جو ہے آزاد کروا دیا. یہ بھی ایک توجہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ افریقن جو اقوام ہیں ان کی رہائی کے لیے بھی، یہ انگریزوں کے غلام تھے سارے کے سارے، اس سلسلے میں بھی آپ نے بہت سارے کام سر انجام دیے ہیں. خود ہندوستان کے اندر جو یوم آزادی کا لہر اٹھی ہے اس کے اندر بھی آپ نے ساتھ دیا. تو بہرحال اسیروں کی رستگاری سے مراد ایمانی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی جو اقوام کمزور سمجھی جاتی تھیں ان کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی. اور خاص طور پر آپ نے افریقہ میں بہت سارے مشنز آپ نے جو ہیں وہ قائم کیے تاکہ ان لوگوں کو ظاہری غلامی سے بھی اور باطنی غلامی سے بھی آزاد کیا جائے. اور الحمدللہ کہ افریقہ میں ہمارے بہت سارے مشن ایسے ہیں کہ وہ لوگ جو خدا کے وجود کو تو شاید بہت کچھ مانتے ہوں لیکن ان کے مذاہب بھی عجیب تھے، بالکل مشرکانہ مذاہب ان کے ہوا کرتے تھے. ان سے بھی آپ نے رہائی دلائی ہے، ان کے بتوں سے ان کو چھڑایا، غلط عقائد سے ان کو چھڑایا. تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں. اسیروں کی رستگاری کا موجب ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی آپ کے ذریعے سے عمل میں آیا. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، سری لنکا سے مکرم عصمت احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ان کا بھی سوال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عصمت احمد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کا سوال ہے، بعض لوگ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جو زمانے کے امام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. تو اس کی ذرا میں وضاحت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ. محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست ہے. کفر و ایمان کا مسئلہ تو ایسا ہے، آپ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں، غیر احمدیوں کی آپ نے بات کی ہے تو ان سے ذرا یہ سوال کریں کہ جو شخص کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، وہ لوگ کیسے ان کو کافر قرار دیتے ہیں؟ پہلے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں نا. چنانچہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جنگ کا کہ جنگ کے ایام میں تو جو بھی سامنے آتا ہے اس کو تو قتل کیا جاتا ہے یا گولی مار دی جاتی ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات آتی ہے کہ اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے کہ لڑائی ہو رہی تھی، ایک شخص نے دیکھا کہ اب میں تو قتل ہونے والا ہوں تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا، اس کو قتل کر دیا. جب یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے بڑا برا منایا اور حضرت اسامہ سے فرمایا کہ اے اسامہ، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر تم نے کیوں اس کو قتل کیا؟ انہوں نے کہا حضور اس نے تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھا تھا. تو حضور کے الفاظ تھے کہ اللہ شققت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ وہ سچ بول رہا تھا کہ جھوٹ بول رہا تھا؟ تو آپ نے برا بنایا کہ بار بار یہ آپ دہراتے چلے جاتے تھے کہ اللہ کا شققت قلبہ ہو،
کہ تو اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا؟ اور آپ نے فرمایا اے اسامہ قیامت کے دن جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا آئے گا تو تیرا کیا جواب ہوگا؟ تو آپ نے اس شخص کو برا منایا۔ تو ہم پہلے تو یہ سوال کریں گے ان غیر احمدی بھائیوں سے، جو ہم تو ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں اس واسطے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو ہم ان کو کافر نہیں کہتے، لیکن وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو ہی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی کے قائل اور توحید کے قائل ہیں، تو اس کے باوجود بھی وہ ہم کو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک کافر قرار دیتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہوئی، الزامی طور پر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں تم کافر کیوں قرار دیتے ہو؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کسی کو کافر نہیں کہا، کسی مسلمان کو آپ نے کافر نہیں قرار دیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ہمارا تو ایمان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی عدالت میں ہم چلتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی پر کفر کا فتویٰ دیتا ہے، اگر تو اس کے اندر کفر پایا جاتا ہے تو وہ فتویٰ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس کے اندر وہ کفر کی علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں، وہ کلمہ توحید کا قائل ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، تو وہ پھر کلمہ جو کفر کا فتویٰ اس نے دیا ہے وہ کفر لوٹ کر اسی شخص پر آ کر پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ تم جو ہمیں کافر کا خطاب دیتے ہو، یہ کفر، جب کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، تو وہ کفر لوٹ کر تم پر پڑتا ہے۔ تو وسلم کے فتوے کے مطابق تو جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا وہ کفر کا فتویٰ اسی پر الٹ کر لوٹتا ہے۔ اس لحاظ سے جو غیر احمدی ہم کو کافر کہتے ہیں وہ کفر لوٹ کے ان کے اوپر پڑتا ہے۔ باقی رائے ہے کہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا ہے کہ جو مسیح موعود کو نہ مانے وہ کافر ہے، وہ آپ نے بھی ایسا نہیں کہیں فرمایا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے ہم اس کو کیسے کافر قرار دے سکتے ہیں؟ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب مسیح اور مہدی آئیں گے تو تم ان کو ماننا، اور یہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے برف کے پہاڑ بھی اگر ہیں تو گھٹنوں کے بل رینگ کر بھی ان پہاڑوں کو عبور کر کے جانا پڑے تو جاؤ اور اس کے پاس جا کر اس کی بیعت کرو، فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج، یہ الفاظ آتے ہیں کہ جاؤ اور اس کو مانو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ مسیح موعود کا جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ آ گیا ہو تو مانو اس کو جا کر، تو جب اس کو نہیں مانتا ہے کوئی شخص تو کس کا انکار کرنے والا ہوا؟ وہ مسیح موعود کا انکار نہیں کر رہا ہے، وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہم عام مسلمان بھائیوں کو کافر نہیں کہتے ہیں، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود کو چونکہ انہوں نے نہیں مانا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ان کے اوپر لگ رہا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ایسے حقائق و معارف جو امت پر کئی سالوں سے جو ہے وہ اخفاء میں رکھا گیا تھا، یا وہ ایسی آیات تھیں جس کو سمجھنے سے امت محمدیہ قاصر تھی، تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ان آیات کی تفاسیر جو ہے وہ اس سے دنیا کو روشناس کرایا گیا، جس طرح بھی مول صاحب نے بھی ہاؤلائی بناتی آیت کے تعلق سے تفسیر بتائی۔ تو اس قسم کی جو آیات ہیں جس کی بے نظیر تفسیر جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سامنے پیش فرمائی ہے، اس کی چند مثالیں میں آپ سے سننا چاہوں گا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ماموریت کی خلط سے سرفراز فرمایا تو آپ نے دعائیں کیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ سے اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرے، قرآن مجید کا بول بالا ہو۔ تو جیسا کہ ہم سب نے جانتے ہیں، پڑھا ہے کہ 40 دن تک ہوشیارپور میں دعائیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیشگوئی مسلح موعود سے نوازا، اور اس پیشگوئی مسلح موعود کے اندر یہ الفاظ جیسا کہ ابھی ہم نے سنے ہیں
کہ اس کے ذریعہ سے کلام اللہ کا شرف اور اس کا مرتبہ دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اور یہاں تک الفاظ ہیں کہ کان اللہ نزل من السماء، ایسا لگے گا آپ کی تفاسیر پڑھ کے کہ گویا اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ خود یہ تفاسیر آپ سے کہلوا رہا ہے۔ تو یہ پیش گوئی حضور کو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے سے نوازا، اور اس بیٹے کے اندر، اس پیش گوئی کے اندر جو 52 علامات ہیں کہ وہ بیٹا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، وہ ان کی 52 سالہ 51 سالہ جو خلافت گزری ہے وہ ساری کی ساری علامات اس میں پوری ہوئی ہیں۔ کوئی آج دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہ علامات میں سے کوئی ایسی علامت ہے جو مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ علامت پوری نہیں ہوئی۔ چنانچہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ اس علامتوں کے ایک حصے کو، جس میں لکھا ہے کہ اس کے ذریعہ سے کلام اللہ کا شرف اور اس کا مرتبہ ظاہر ہوگا، تو وہ یقیناً وہ مرتبہ اور وہ شرف کلام اللہ کا حضرت مسلم موعود کے ذریعہ سے ظاہر ہوا۔ اور آگے چلنے سے پہلے میں اس بات کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلام اللہ کا شرف اور اس کا مرتبہ بیان فرمایا، تو آپ کی یہ تفسیر عام دوسرے مفسرین کی طرح نہیں ہے کہ جیسے مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھی، ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھی، یا اور جو درمیانی زمانے میں بعض مفسرین گزرے یا آج بھی لکھ رہے ہیں، تو وہ ان کی اپنی سوچیں تھیں۔ انہوں نے ان میں سے بعض ایسے بھی گزرے ہیں، جیسے امام رازی نے تفسیر کبیر لکھی ہے، ان کے اندر بعض عرفان کے موتی بھی ہیں، خدا تعالیٰ سے پا کر انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن آج کے زمانے کے بہت سے مفسرین ایسے ہیں، میں ابھی آگے بیان کروں گا، کہ انسانی عقل جو ہے وہ ان کو پڑھ کر جو ہے وہ سوائے اس کے ہنسی کرے اور کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفاسیر بیان فرمائی ہیں، وہ بعض تو ان میں سے ایسی ہیں کہ پہلے لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کہ قرآن مجید کے شروع میں بعض حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام میم صاد، بعض صورتوں کے شروع میں یہ آتے ہیں الف لام را۔ تو پہلے کی تفسیریں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے مفسرین تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے سب نے یہی لکھا ہے کہ یہ ایسے اسرار اور رموز ہیں کہ ان کے بارے میں ہم لوگوں کو علم نہیں دیا گیا، ہمیں نہیں پتہ، بس یہ ہیں، پڑھو اور اس سے ثواب حاصل کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولا ہے۔ چنانچہ حضور نے جب اپنی تفسیر بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ صفات الہیہ ہیں۔ الف لام میم کا مطلب یہ ہے انا اللہ عالم، میں اللہ خوب جاننے والا ہوں۔ الف کا مطلب انا، لام کا مطلب اللہ، اور جو میم ہے اس کے معنی عالموں کا مخفف ہے۔ یہ تو یہ میں اللہ خوب جاننے والا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پھر اس کی تفاسیر بیان فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو ایک سورت کے شروع میں کوئی حروف مقطعات آتے ہیں، دراصل اس سورت کے معنی کو اور کھولنے کے لیے یہ چابی کا کام دیتے ہیں۔ اگر یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہیں مقطعات، ان کا کیا مفہوم ہے، تو ساری کی ساری جو صورت ہے وہ آرام سے انسان کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو حضور نے وہ سمجھا کر اپنی تفسیر کبیر میں دکھایا کہ الف لام میم میں خدا تعالیٰ کے علیم ہونے کے بارے میں جو اس کی صفات کے تذکرے کیے جا رہے ہیں، الف لام را میں خدا تعالیٰ کی رؤیت کی جو صفت ہے اس کے تذکرے کیے جا رہے ہیں، الف لام میم صاد میں جو خدا تعالیٰ کی صادق ہونے کی صفت ہے اس کے تذکرے کیے جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ حضور نے بڑی تفصیل سے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں صفات الہیہ ہیں دراصل، اور جب تک ہم ان صفات الہیہ کو نہیں سمجھتے، ہم لوگوں کو قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس کے صحیح معنی نہیں آ سکتے۔ اب یہ تو یہاں تک مطلب ایک میں نے مثال دی ہے صرف حروف مقطعات کی۔ اب ہم دوسری طرف چل کے دیکھتے ہیں، جیسے ابھی مولوی صاحب نے بتایا کہ بعض ایسے معنی بھی ہیں
جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولے ہیں، اور اس سے پہلے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں بھی اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کیا تم کو ایمان نہیں میری اس بات پر؟ فرمایا نہیں، ایمان تو ہے، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا کرو، 4 پرندے پکڑ لو اور ان کو جو ہے وہ سدھا لو، اور پھر ان کو بے شک دور کہیں چھوڑ کے آؤ، پہاڑوں پر بھی تم ان کو بلاؤ گے تمہارے پاس بھاگتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یہ ترجمہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت مسلم موعود نے یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ترجمہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کیا تراجم کیے گئے ہیں اور کیا باتیں بیان کی گئی ہیں؟ اس سے پہلے یہ بات بیان کی گئی ہے، آج تک کی جو تفسیریں موجودہ دور میں بھی ان دیوبندی علماء کی بھی تفسیر ہے، اشرف علی تھانوی کی ہوئی یا دوسری اور بھی لوگوں کی ہوئی، ان کی تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کرو، 4 پرندے پکڑ لو اور ان 4 کو جو ہے سرہن، الفاظ قرآن مجید کے آتے ہیں فسرہن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ملا لو، ذبح کر کے آپس میں، ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو آپس میں ملا لو، اور پھر ان کے گوشت کی ایک بوٹی کو ایک پہاڑ کے اوپر، ایک بوٹی کو ایک پہاڑ کے اوپر، یعنی ایک پرندے کے سر کو ایک پہاڑ پہ، دوسرے پرندے کے ٹانگ کو ایک پہاڑ پہ، تیسرے پرندے کی کسی چیز کو کسی ایک پہاڑ پہ۔ پھر ان کو تم جب بلاؤ گے تو ان تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ وہ ایک پرندے کا ٹانگ دوسرے کے سر سے، دوسرے کا سر اس سے ملا کے پرندہ دوبارہ بن کے پھر اڑتا ہوا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گیا۔ اور یہاں تک پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں نے یہ تفسیروں میں باتیں نکالی ہیں، جس کی سند کہاں سے حاصل کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایک پرندہ، اس میں سے ایک کوا تھا، ایک مور تھا، ایک کبوتر تھا، اس طرح کے 4 پرندوں کے نام بھی تفسیروں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اب آپ دیکھ لیں، یہ نہیں سوچا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو پرندوں کو مار دو اس کے بعد پھر وہ زندہ ہو جائیں گے، کیا خدا تعالیٰ نے اپنے زندہ کرنے کی صفت کسی اور انسان کو جسمانی طور پر زندہ کرنے کی دی ہوئی ہے؟ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو سدھا لو، پھر بے شک پہاڑوں پہ چھوڑ کر آ جاؤ۔ سرہنہ کا یہ چابی یہاں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ سرہنہ کا لفظ عربی زبان میں اس کے معنی سدھانے کے بھی ہیں، اور ان لوگوں نے کیا ترجمہ کیا جو اب تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے پاس بلا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر بلاؤ اپنے پاس ذبح کر کے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، دیکھو عربی زبان میں اس کا مطلب سدھانے کے بھی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا نا کہ کیسے آپ زندہ کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کرنے کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ کا اشارہ یہ تھا کہ روحانی مردے یہ جو اب میرے ہاتھ میں ہیں، جن کو میں زندہ کرنا چاہتا ہوں، یہ زندہ نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ تو مجھے کوئی گر سمجھا کہ میں ان کو کیسے زندہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو سدھاؤ، ان کو اپنا بناؤ، ان کی تربیت کرو، ان کو اپنے پروں کے اندر لو، پھر تم ان کو چاہے کہیں کسی پہاڑ کی چوٹی پر بھی چھوڑ کے آ جاؤ گے تو وہاں سے بھی اڑتے اڑتے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ ایک تو یہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر کی، پہلے مفسرین نے وہ تفسیریں کی۔ اب کلام اللہ کا شرف اور اس کا مرتبہ دیکھیں کس طرح ظاہر ہوا۔ اسی طرح میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں تاکہ کچھ کہانی بھی پہلے لوگوں نے کیا گھڑی تھیں، آج حضور نے کیا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کلام اللہ کا شرف اس کے ذریعے ظاہر ہوگا اور وہ کس طریقے سے ظاہر ہوا۔ قرآن مجید میں پہلے پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جو ہے بھیجے تھے۔ اب یہ ہاروت اور ماروت فرشتے جو بھیجے تھے وہ کیا مسئلہ تھا؟ ان کی بھی مفسرین نے بڑی بڑی کہانیاں گھڑی ہیں۔ کیا کہانی گھڑی کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ دنیا میں تو بڑا ظلم ہو گیا اور تو نے تو کہا تھا کہ میں اچھے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جب دنیا میں جاتے ہیں انسانوں کے اندر دونوں طرح کی صفات ہیں، تمہارے اندر وہ صفت نہیں ہے، تو تم جو ایسا پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے میں سے کسی کو بھیجو، وہاں جا کے تم کو پتہ لگ جائے گا کیا صورت حال ہے دنیا میں۔
چنانچہ فرشتوں نے مشورہ کر کے 2 فرشتوں کو ہاروت اور ماروت کو دنیا میں بھیج دیا. اب وہ گئے, وہ وہاں جا کے جب انہوں نے دیکھا تو وہ برائی بھی کر سکتے تھے, اچھائی بھی کر سکتے تھے. انہوں نے ایک عورت کو دیکھا, اس پہ عاشق ہو گئے. تو اس نے ان کو کہا کہ عورت نے کہا کہ میں تب تمہیں مل سکتی ہوں جب تم شرک کرو, جب تم شراب پیو. تو انہوں نے کہا چلو شرک تو ہم نہیں کریں گے, ہم شراب پی لیتے. چنانچہ اس عورت نے ان کو شراب پلایا, وہ نشے میں مدہوش ہو گئے, اور پھر نشے کی حالت میں ان فرشتوں نے اس عورت کو آسمان پہ چڑھنے کا گر سکھا دیا اور خود بھول گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ جب ہوش میں ہے تو عورت جو آسمان پہ چلے گی, اور آسمان میں جو آج زہرہ ستارہ ہے وہ وہی عورت آسمان میں لٹکی ہوئی ہے. اور یہ کہاں لٹکے دونوں, ان کے بارے میں یہ کہانی بنائی کہ بابل میں ایک کنواں ہے, اس کنویں میں خدا نے ان کو اوندھے منہ لٹکا دیا کہ تم نے وہاں جا کے دنیا میں گناہ کیا, اس گناہ کی پاداش میں تم کو بابل کے کنویں میں لٹکایا جاتا ہے. اور کہانیاں بنائی ہیں اور یہ حدیثوں تک ملا دی ہیں وہ کہانیاں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ایک عورت نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو لٹکے ہوئے بابل کے کنویں میں دیکھا. اب اصل حقیقت کیا ہے بابل کی اور ہاروت اور ماروت کی؟ جو تاریخ ہے, جو بنی اسرائیل کی تاریخ ہے, جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور آپ سے پہلے کسی نے نہیں بیان فرمائی, اور جو عین حقیقت ہے, اور جو ہسٹورین آج اس کو سمجھتے ہیں, وہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے یہ جو اسرائیل کی جو سرزمین ہے آج یروشلم, اس کے اوپر بابل کا بادشاہ حاکم ہو گیا. اس نے کیا کیا کہ ان کی جو مقدس جگہ تھی اور کتاب تھی اس کو وہاں جلایا, اور جو ٹیمپل تھا جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اس کو تباہ و برباد کیا, اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کے بابل لے گیا, اور پھر ان کو وہاں جا کے ان پہ ظلم کیے, اور کئی سال تک جو ہے وہ قریباً 100-150 سال تک وہ ظلم ان پر ہوتے رہے. تب اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو, بلکہ وہ 2 نبی, حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرشتہ صفت نبی تھے وہ, اور حضور نے اس کی مثال دی. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تو ملک کریم ہے, قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرشتہ کا لفظ آتا ہے. چنانچہ ان دونوں فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے, ان دونوں نبیوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ بنی اسرائیل کو ان بابلیوں سے آزاد کروائیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے پر وہاں کچھ پلاننگ کر کے, سیاسی بھی, مذہبی بھی, روحانی بھی, خدا کے نبی تھے, تو بنی اسرائیل کو بابل کے اس بادشاہ سے آزاد کرایا. اور اس کی صورت کیا بنی کہ ایران کے بادشاہ کو, جس کا نام سائرس بتایا جاتا ہے, اس کو ساتھ لے کے اس کی مدد حاصل کر کے پھر دوبارہ جو ہے یروشلم کے اوپر ان لوگوں نے فتح حاصل کی. تو وہ بابل میں جو ہے یہودیوں نے سازش کی یا یہودیوں پر سازش کی گئی تھی, قرآن مجید میں اس بابل کا ذکر آتا ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ان کی حکومت کمزور ہو گئی تھی, بنی اسرائیل کمزور پڑ گئے تھے, باہر کے لوگوں نے ان پر آ کے حکومتیں شروع کر دیں, ان پہ حملے شروع کر دیے, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر سے وہ آیت شروع ہوتی ہے, بعد میں پھر بابل کا ذکر آتا ہے. اور پھر اسی آیت میں یہ ذکر آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ یہودی ایسی ہی سازشیں کریں گے. یہ وہ بات تھی جو کھل کر شیشے کی طرح آج وہ تفسیر کبیر پڑھو تو سامنے آ جاتی ہے. لیکن اس کے مقابل پر جب آپ پرانی تفسیریں پڑھیں تو کیا ہے, ہندوؤں کے قرآن پڑھ لو ہیں اور ان یہ تفسیریں پڑھ لو تو کیا, پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسیح موعود کے آنے کی ضرورت کیا تھی. اب آپ دیکھ لیں کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو دعائیں کیں, اور ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو کہ پیشگوئی مسلم موعود سے نوازا, اور پھر مسلم موعود پیدا ہوئے, پھر انہوں نے جو کام کر کے دکھائے, اور جو وہ لکھا ہوا تھا کہ کلام اللہ کا شرف اور اس کا مرتبہ اس کے ذریعے سے ظاہر ہوگا, تو وہ ہوا یا نہیں ہوا. ایک چھوٹی سی ایک بات اور بتاتا ہوں. ایک آیت ہے قرآن مجید میں, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس کا ترجمہ پہلے لوگ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے تجھ کو گمراہ پایا, تجھ کو ہدایت دی. لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کے حوالہ سے تجھے اپنے اپنے عشق میں سرشار پایا تو تجھے ہدایت دی.
یعنی تو میرے عشق میں خدا کی مخلوق کی خاطر سرشار تھا. تو زال کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عربی پڑھو کہ کسی کے عشق میں کوئی سرگرداں پھرے وہ بھی زال کہلاتا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت کے حوالے سے جو یہ ترجمہ ہے اور یہ جو قرآن مجید کی تفسیر ہے جو آج حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی, ہم غیر احمدی بھائیوں کو بھی اور اپنے نوجوانوں کو بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ ان کو پڑھیں, ان عرفان کے موتیوں سے فائدے اٹھائیں. اللہ تعالیٰ حسن جزا. ایک ٹیلی فون کالر ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں, ان کا سوال سنتے ہیں. انڈیا سے ہی مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب ہیں, اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان کا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قریشی عبدالحکیم صاحب. وعلیکم السلام. محترم, میری درخواست یہ ہے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر سنت رسول اکرم کی روشنی میں سیدنا حضرت المسلم موعود رضی اللہ نے ایک کتاب تحفۃ الملوک تحریر فرمائی. اس کتاب کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ جب یہ کتاب میر عثمان علی خان بہادر آصف جاہ والی ریاست حیدرآباد دکن کو روانہ کی گئی تو اس کتاب کو پانے کے بعد ان کا یعنی نظام حیدرآباد دکن کا کیا رسپانس تھا اور پھر خدا تعالیٰ کی تقدیر کا ظہور کس طرح ہوا؟ ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ, شکریہ. آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب تو تفصیل طلب ہے. اختصار کے ساتھ میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست کروں گا. ہاں قریشی صاحب, بات یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب افغانستان میں ہمارے بزرگ صحابی حضرت مولانا عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آئی, اس کے بعد پھر ایک اور صحابی کی بھی شہادت عمل میں آئی, اور پھر حضرت مسلم موعود کے دور میں بھی ہمارے بعض مبلغین کی شہادت عمل میں آئی. تو اس نظریے سے کہ ان لوگوں کو صحیح احمدیت کا پیغام پہنچایا جائے, آپ نے دعوت الامیر نامی کتاب لکھی تھی اور اس میں شاہ حبیب اللہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ساری باتیں لکھی کہ احمدیت کے عقائد کیا ہیں اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے دلائل کیا ہیں. بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں آپ نے تحریر کیا. بعد میں آپ کو خیال آیا کہ حیدرآباد دکن کی جو سلطنت ہے وہ بھی ایک ایسے والی کی سلطنت ہے جو مسلمان ہے, مسلمانوں کا ہمدرد بھی ہے, اور اسلام کی خاطر اس نے بہت سارے ایسے علماء کو وہاں اکٹھا کیا ہوا ہے جو علوم قرآن اور اسی طرح اسلامی علوم کی ترویج کے لیے بہت ساری کتابوں کے تراجم انہوں نے وہاں پر کروائے. عثمانیہ یونیورسٹی کی جو ثقافت ہے اس کے ذریعے سے بڑے بڑے علماء کو انہوں نے وہاں جمع کیا ہوا تھا. تو ان کے اس جذبہ اسلام کو دیکھتے ہوئے حضرت مسلم موعود نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کو بھی جو ہے وہ اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچایا جائے. چنانچہ آپ نے تحفۃ الملوک نامی کتاب ان کے نام لکھی اور اس کے اندر احمدیت کی تبلیغ اور اشاعت اور مسیح موعود کا آنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں کا پورا ہونا اور اس زمانے میں اسلام کو کس رنگ میں لوگوں کے سامنے حقیقت کے رنگ میں پیش کرنا اور سائنٹیفک رنگ میں اسلام کو کس رنگ میں پیش کرنا, آپ نے ان کے کاموں کو بھی سراہتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ آج اسلام جو ہے وہ بہت قسم پرسی کے عالم میں ہے اور علوم کی ترویج میں بھی جو ہے ان کو باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. جو پرانے دقیانوسی قسم کی باتیں ہیں ان کو چھوڑ کر جو نئے سائنٹیفک جو تھیوریاں مختلف آ رہی ہیں اس کے مطابق ان کی تشریح ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ اگر آپ اس پیغام کو قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ دین میں بھی اور دنیا میں بھی دونوں طرح سے آپ کو سرفراز کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے نام کو بھی جو ہے وہ بہتر رنگ میں دنیا میں قائم کرے گا. اور اگر اس کا انکار کریں گے تو آخر کار آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے باوجود اس کے کہ آپ اسلام کی خدمت کرنے کے ہیں لیکن مسیح موعود کو نہ ماننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر کی گرفت میں بہرحال آپ آ جائیں گے. تو یہ خلاصتاً میں نے یہ بات بیان کی ہے. چنانچہ اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اب ریاست حیدرآباد جو ہے وہ بڑی پختہ ریاست تھی اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کی آبادی زیادہ تر جو ہے وہ مسلمان کم ہے اور ہندو زیادہ ہیں. یہ عجیب بات ہے
کہ کشمیر کا معاملہ بالکل الٹ ہے اس کے. کشمیر میں مسلمان زیادہ تھے لیکن حاکم کون تھا؟ ایک ہندو مہاراجا تھا. اور یہاں حیدرآباد اس کے بالکل الٹ تھا کہ راجا یا بادشاہ جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور رعایا جو ہے وہ اکثریت ان کی وہ غیر مسلم رعایا ہے. تو بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب احمدیت کا پیغام ان کو پہنچایا اور تنبیہ کی کہ اگر اس کو نہیں مانیں گے تو پھر بہرحال اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آپ آ جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. چنانچہ دیکھیے کہ جب 1947 میں انقلاب آیا ہے، ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے، اس وقت ریاست حیدرآباد میں زیادہ تر ٹرینڈ اور نظریہ یہی تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. لیکن اب دیکھیے پاکستان میں اور حیدرآباد میں کتنا فاصلہ ہے، 1700 میل کا فاصلہ ہے کم از کم. تو اس اعتبار سے تو وہ ناممکن تھا. لیکن یہ کہ اب مشرقی پاکستان کا کیا حال ہوا دیکھیے، آخرکار وہ الگ ہو ہی گیا نا، بنگلہ دیش بن گیا. تو یہ حیدرآباد کا پاکستان میں شامل ہونا ایک تو ناممکن سا تھا. اور پھر دیکھیے کہ کسی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے فوج کشی کی جاتی ہے. لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حیدرآباد کو فتح کرنے کے لیے ہمارا ولبھ بھائی پٹیل کو جو ہے کوئی فوج کشی نہیں کرنی پڑی. اس وقت وہ وزیر داخلہ تھے غالباً. تو ایسے وقت میں انہوں نے کیا کیا، صرف پولیس سیکشن کے ذریعے سے حیدرآباد کی سلطنت کو اپنے اندر مدغم کر لیا. تو کتنی بات ہے، عجیب بات ہے کہ ایک ایسا والی، ریاست کا والی جو کہ بڑی طاقت رکھتا تھا اور بڑی اس کی جاہ و حشمت تھی اور کروڑوں کیا بلکہ اربوں کا اس کا سرمایہ تھا. آج بھی ابھی اخبارات میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کا جو وہاں پر لندن میں سرمایہ تھا اس کی تقسیم کے لیے ادھر پاکستان بھی دعویٰ دار تھا اور ادھر ان کے رشتہ دار جو ہے نظام کے وہ بھی دعوے دار تھے. آخرکار ان کے حق میں ہی فیصلہ ہوا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جاہ و حشمت جو میر عثمان علی خان صاحب کی تھی احمدیت کو ٹھکرانے کے نتیجے میں آخر کیا حشر ہوا ان کا. بالکل باوجود اس کے کہ بہت سارا کام انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے ضرور کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. بڑے علماء کا جو ہے انہوں نے جمگھٹا بھی وہاں اکٹھا کیا تھا، بڑے تراجم کے کام بھی انہوں نے کیے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں. لیکن احمدیت کو قبول نہ کرنے کے نتیجے میں آخرکار ان کو اپنے تخت سے بھی دستبردار ہونا پڑا اور وہ جاہ و حشمت ان کی جاتی رہی، وہ عزت و احترام جو پہلے تھا وہ قائم نہ رہا. جزاکم اللہ تعالیٰ جزا. پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہمارا سوال ہے کہ قرآن کریم پر جو اعتراضات ہوتے تھے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اس کے جوابات جو ہے وہ پیش فرماتے تھے، اس بارے میں ہمیں کچھ مثال بتائیں. ہاں، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ صرف عربوں کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ سارے دنیا کے لیے تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبی ہیں اور جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. تو اس لحاظ سے تمام دنیا کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے آپ کی رسالت تھی اور قرآن مجید بھی تمام دنیا کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے. تو بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک کے جو بھی مسائل پیش ہونے تھے وہ سب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں. فیہا کتب قیمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قائم رہنے والی صداقتیں اس کے اندر ہیں. تو اس نظریے کو لے کر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چاہے وہ مستشرقین ہوں جو یورپ کے فلسفے سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام پر اور قرآن مجید پر جو اعتراضات انہوں نے کیے ہیں، تو ان تمام اعتراضات کو آپ دیکھیے تفسیر کبیر کا اگر ہمارے بھائی مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جرمن مستشرقین ہوں یا برطانیہ کے مستشرقین ہوں، کوئی بھی مستشرقین جنہوں نے قرآن مجید پر اپنے رنگ میں بائبل کو دیکھتے ہوئے یا موجودہ سائنٹیفک حالات کو دیکھتے ہوئے اعتراضات کیے ہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ان کے جوابات دیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف تفسیر لکھ دی ہے اپنی طرف سے، بلکہ ان تمام تفاسیر کو جو غیر مسلموں نے بھی قرآن مجید کی بعض تفسیریں لکھی ہیں، نولڈیگی وغیرہ جو ہیں، ان کی تفسیروں کو بھی دیکھا، انہوں نے کیا اعتراضات کیے ہیں. پھر یہ ہے کہ
جو مختلف سیاستدان ہیں انہوں نے بھی اعتراضات باز کیے ہیں، یا پادری لوگ ہیں انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، ان تمام کو لے کر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 3000 سے زیادہ اعتراضات اسلام پر کیے گئے تھے، آپ نے براہین احمدیہ لکھی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اوپر جتنے بھی اعتراضات کیے ہیں، چاہے وہ مستشرقین کے ہوں یا غیر مسلم دوسرے جو قومیں ہیں ان کی طرف سے اعتراضات کیے گئے ہوں، اور چاہے آریہ سماج کی طرف سے ہوں یا سناتن دھرم کی طرف سے ہوں، وہ سارے اعتراضات کو آپ نے قرآن مجید کی جن جن آیات پر اعتراضات ہوئے ان کے جوابات آپ نے دیے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں سائنس نے جس قدر ترقی کی ہے، آپ نے جو ہے قرآن مجید سے ہی ثابت کیا ہے کہ بلکہ ہم یہ برملا کہہ سکتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح کی تحقیق کے مطابق ہی کہ 3/4 جو حصہ ہے قرآن مجید کے اندر یہ ہستی باری تعالیٰ کے دلائل اور یہ تمام کائنات کی جو حقیقتیں ہیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ جیسا کہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے زمین و آسمان کی پیدائش، رات اور دن کیسے بنتے ہیں اور دیگر یا یہ کس طرح سے ان کے اندر جو ہے ایک ترتیب پائی جاتی ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کہیں بھی کوئی رکھنا نہیں پاؤ گے۔ تو ان تمام باتوں کو لیتے ہوئے اور غیر مسلموں کے اعتراضات کو لے کے آپ نے باقاعدہ طور پر ان کا حل بتایا ہے اور قرآن مجید سے ان کا جو ہے جوابات دیے ہیں۔ پھر آپ نے ساری دنیا کو یہ چیلنج دیا کہ دنیا کا کوئی بھی علم کا ماہر ہو، اگر قرآن مجید پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو میں اس کا جواب قرآن مجید ہی سے دوں گا۔ چنانچہ میں آپ کا وہ چیلنج جو ہے پڑھ کے سنانا مناسب سمجھتا ہوں۔ چنانچہ تمام اہل علم کو چیلنج دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، آج میں دعوے کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں، بلکہ آج سے نہیں 20-25 سال سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی فلاسفر، دنیا کا کوئی پروفیسر، دنیا کا کوئی ایم اے، خواہ وہ ولایت کا پاس شدہ ہی کیوں نہ ہو، اور خواہ وہ کسی علم کا جاننے والا ہو، خواہ وہ فلسفے کا ماہر ہو، خواہ وہ منطق کا ماہر ہو، خواہ وہ علم النفس کا ماہر ہو، خواہ وہ سائنس کا ماہر ہو، خواہ وہ دنیا کے کسی علم کا ماہر ہو، میرے سامنے آ کر قرآن اور اسلام پر کوئی اعتراض کرے تو نہ صرف میں اس کے اعتراض کا جواب دے سکتا ہوں بلکہ خدا کے فضل سے اس کا ناطقہ بن کر سکتا ہوں۔ صرف جواب نہیں دوں گا بلکہ اس کو، وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کو جھوٹ کے گھر تک پہنچانا، کہتے ہیں میں اس کا ناطقہ بند کر دوں گا، وہ بول نہیں سکے گا میرے سامنے۔ حالانکہ آپ کے کوئی، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، کسی یونیورسٹی کے کسی کالج کے تربیت یافتہ آپ نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہ صرف میں اس کے اعتراض کا جواب دے سکتا ہوں بلکہ خدا کے فضل سے اس کا ناطقہ بند کر سکتا ہوں، بولنا بند کر، بولتی اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں بولتی بند کر دیں گے، ہم ان کی آگے بات نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا دنیا کا کوئی علم نہیں جس کے متعلق خدا نے مجھ کو معلومات نہ بخشی ہوں، اور اس قدر صحیح علم جو اپنی زندگی درست رکھنے یا قوم کی رہنمائی کے لیے ضروری ہو مجھ کو نہ دیا گیا ہو۔ یہ مسلم موت کا جو آپ نے پرشکوت اعلان کیا تھا اس کے اندر آپ نے یہ بات برملا طور پر بیان کی۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ علم تفسیر، حدیث اور فن تقریر میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا، اور اپنے تو اپنے اشد ترین مخالفین بھی آپ کو داد دیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ یہ بڑی ایمان افروز بات ہے کہ مولانا ظفر علی خان زمیندار کے جو ایڈیٹر تھے جماعت کے سخت مخالف تھے، احراریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، احراری وہ جنہوں نے قادیان کو تباہ و برباد کر کے بلکہ مینارۃ المسیح کو گرا کے اس کی اینٹیں دریائے بیاس میں پھینکنے کا دعویٰ کیا تھا، تو اس زمانے کی بات وہ کان کھول کر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کان کھول کر سن لو۔ احراریوں کو مخاطب کرتے ہوئے زمیندار کے ایڈیٹر مولانا ظفر علی خان صاحب کہتے ہیں، کان کھول کر سن لو، تم اور تمہارے لگے بندے مرزا محمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے ڈینگے مارنے والے مولوی موجود ہیں، بڑے بڑے علامہ کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کان کھول کر سن لو، تم اور تمہارے لگے بندے مرزا محمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ مرزا محمود کے پاس قرآن ہے اور قرآن کا علم، تمہارے پاس کیا دھرا ہے؟
تم نے کئی خواب میں بھی قرآن نہیں پڑھا ہوگا۔ مرزا محمود کے پاس ایسی جماعت ہے جو تن من دھن سے اس کے ایک اشارے پر اس کے پاؤں پر نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ مرزا محمود کے پاس مبلغ ہیں، مختلف علوم کے ماہر ہیں، اور دنیا کے ہر ملک میں اس نے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں۔ ایک خوفناک سازش، صفحہ 196۔ تو بہرحال اسی طرح آپ 1932 میں آپ نے فرمایا، دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں جس کے اصول کو میں نہ سمجھتا ہوں، بغیر اس کے کہ میں نے ان علوم کی کتابیں پڑھی ہوں۔ مجھے خدا نے ان کے متعلق علم دیا ہے، اور چونکہ میں قرآن کے ماتحت ان علوم کو دیکھتا ہوں، اس سے ہمیشہ صحیح نتیجے پر پہنچتا ہوں، اور کبھی ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے اپنی رائے کو تبدیل نہیں کرنا پڑا۔ خطبات محمود جلد 13۔ اسی طرح دیکھیے تفسیر صغیر میں آپ فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں دیکھیے، ہندوستان میں بھی کیا بلکہ ایتھوپیا جسے پہلے ہم حبشہ کہتے تھے، وہاں پر تو بھوکمری بہت زیادہ ہے، آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، بلکہ دنیا کی اکانومی ایسی الٹ پلٹ ہو گئی ہے کہ غذائی بحران بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں، غذا کا مسئلہ دنیا میں کوئی 200 سال سے مختلف ممالک میں زیر بحث چلا آتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اس دنیا میں رہنے والوں کے کھانے پینے کے لیے ہر چیز کو اندازے کے مطابق بنا دیا ہے۔ یہ حامیم سجدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو لہٰذا سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ایک دفعہ مسٹر کپور جو پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر غذا تھے، مجھے ملنے کے لیے قادیان آئے، اور میں نے قرآنی آیات سے ان کو غذا کا معاملہ سمجھایا تو بہت حیران ہوئے، اور خواہش کیا کہ یہ آیات مجھ کو لکھ کر دیں۔ چنانچہ میں نے ان کو وہ آیتیں لکھوا کر دے دی ہیں۔ تو بہرحال دنیا کے کسی علم کا کوئی ماہر انسان ہو تو آپ نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ آؤ، قرآن پہ جو اعتراض کرنا ہے میں قرآن مجید سے ہی اس کا حل نکال کے تم کو دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ آپ کے علوم میں قرآنی علوم کی مہارت کا، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا علم دیا ہے اس کا اظہار ہے کہ یہ اپنی ذات میں آپ کچھ نہیں، کوئی علم نہیں تھا آپ کو کہ آپ نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا۔ اور چونکہ قیامت تک رہنے والی یہ کتاب ہے اور قیامت تک کے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی دنیا کا مسئلہ ہو میں قرآن سے اس کا حل نکال کے دیتا ہوں۔ تو یہ آپ کی قرآن دانی اور آپ کے اعتراض کا جواب دینے کا انداز تھا کہ ہر قسم کا اعتراض جو آپ کسی رنگ میں بھی کیا گیا ہو تو وہ نکال کے آپ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ چنانچہ دیباچہ تفسیر القرآن جو آپ نے لکھا ہے اس کے اندر اپنے بائبل سے اور اسی طرح سے دوسری کتابوں سے بھی موازنہ کیا ہے قرآن مجید کا باقاعدہ طور پر، کہ اس کے اندر ایسے علوم کے خزانے بھرے پڑے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہر قسم کے جوابات دینے کے لیے اس کے اندر مواد موجود ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ خیر۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کے تعلق سے حضرت مسلم موعود نے جو دلائل پیش کی ہیں وہ میں آپ سے ان میں سے چند ایک سننا چاہوں گا۔ قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کے تعلق سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار دلائل دی ہیں۔ اس وقت کی رعایت سے ایک دو بیان کرتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن مجید کی تفسیر بیان فرمائی، اس میں آپ نے مختلف جگہوں پہ یہ بیان فرمایا کہ دیکھو جو مکی صورتیں ہیں ان میں جو انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ واقعات صرف کہانی کی شکل میں نہیں ہیں کہ کوئی واقعہ بیان کر دیا کہ ہسٹری کسی کی بیان کر دی، کہانی کر کے واقعات کی شکل میں بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی واقعات مکی صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں، دراصل یہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ آنے والی زندگی میں، مدنی زندگی میں یہ سارے جو واقعات ہیں اسی آپ پر بھی پورے ہوں گے۔ چنانچہ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ سورہ یوسف جو ہے وہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت کے طور پر ہے۔
مثال کے طور پر حضور بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کی مخالفت کی، تو جو مکہ کے تھے وہ بھی آپ کے بھائی تھے، انہوں نے آپ کی شدید مخالفت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پہلی وحی آئی تو انہوں نے اپنے والد کو بتائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی آئی تو وہ بھی اپنے ایک بزرگ کو جو رشتہ دار تھے حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کو بیان کی۔ تو اس طرح 20 آپ نے مشابہتیں بیان کی ہیں۔ تو بیان کرتے کرتے آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اس میں سورہ یوسف میں یہ جو آتا ہے کہ انہوں نے جب وہاں ہجرت کر کے چلے گئے حضرت یوسف کے بھائی مصر، اور وہاں جا کے ان پر یہ راز کھولا کہ ہم تو یوسف کے ساتھ برا سلوک کرتے رہے، تو کہنے لگے کہ بھائی اب آپ ہم کو معاف کر دیں۔ تو حضرت یوسف نے ان کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، لا تثریبا علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، جو تم نے کر دیا اللہ کے حوالے، اور تم میرے بھائیوں کی طرح رہو۔ تو یہ مکی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیت قرآن مجید میں درج ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کے حوالے سے بالکل یہ پیش گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ جب مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور اس وقت جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے، جیسے پیش گوئی میں بھی تھا بائبل کی پیش گوئی میں کہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ وہ آئے گا، تو آپ 10,000 قدوسی آپ کے ساتھ تھے۔ اور وہاں جس وقت آپ مکہ میں گئے ہیں تو مکہ والے لوگ تو وہ 10,000 آدمیوں کا لشکر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، ڈر گئے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ 13 سال تک مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا تھا وہ تو اس قابل تھا کہ وہاں کے لوگوں کو چھوڑا ہی نہ جائے، سب کو تہہ تیغ کر دیا جائے اور وہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ تو وہ لوگ سب ڈرے ہوئے تھے کہ اب کیا کریں گے اور کیا ہوگا، آج کا دن تو بہت برا دن آ گیا ہمارے لیے۔ تو وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے مکہ والو بتاؤ اب تم مجھ سے کیسے سلوک کی امید رکھتے ہو؟ تو مکہ کے جو وہاں کوئی شخص جو ان کی نمائندگی کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے اسی سلوک کی امید کرتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں مکہ میں ایک صورت نازل ہوتی ہے سورہ یوسف، اس میں وہ ذکر آتا ہے، اور وہی الفاظ اس مدنی زندگی میں فتح مکہ کے دن ان کفار مکہ سے کہلوائے جاتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں، ہم آپ سے اسی سلوک کی امید کرتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ استعمال فرمائے، اذهبوا جاؤ فانتم الطلقاء، تم سب آج کے دن آزاد ہو، تم سب کے خون کو معاف کیا جاتا ہے، سب پر عفو عام ہے۔ چنانچہ یہ ایک عظیم الشان تاریخ ہے کہ دنیا کے کسی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا کہ اس طریقے سے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا گیا ہو۔ بائبل پڑھ کے آپ دیکھ لیں، اس میں صاف لکھا ہے جب خدا تم کو کسی زمین پر فتح بخشے تو وہاں ان کے کسی مرد کو زندہ نہ چھوڑو ہیں، اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لو، اور جو ہے وہ اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے، بائبل کی ہسٹری بتاتی ہے، اس زمانے کی تاریخ بتاتی ہے کہ خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو سورہ یوسف کا میں ذکر کر رہا تھا جو مکہ میں نازل ہوئی، یہ بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کا ایک عظیم الشان پہلو ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہونے کی جو قرآن مجید کی جو دلائل بیان فرمائے ان میں سے ایک یہ بیان کیا کہ دیکھو جو مکی صورتیں ہیں ان میں جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ دراصل آئندہ آنے والے زمانوں میں صداقت کے واقعات ہیں۔ صرف ایک منٹ میں ایک واقعہ اور بیان کرتا ہوں مختصراً کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو فرعون غرق ہوا سمندر میں آپ کا پیچھا کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فرمایا کہ وہ ایمان لے آئے،
उस वक्त जब गरक होने लगा कहने लगा मैं ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने फरमाया आप ईमान लाते हो, लेकिन नहीं, मैं ऐसा करूँगा कि तुम्हारे जिस्म को बचा लूँगा हैं, और ताकि तुम्हारा जो जिस्म है वो आने वालों के लिए निशान बन जाए। कुरान मजीद की वो जो पेशगोई और जो कुरान मजीद का जो वो फरमान था वो 2000 साल के बाद कैसे पूरा हुआ कि अब जो ये मिस्र के अंदर जो निकली हैं मम्मियाँ बादशाहों की और जो उनके तय खानों के अंदर से, उनमें वो भी निकल गई मम्मी जो उस फ़िरौन की जो समंदर में डूब के मरा था। और एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ जिसका नाम मॉरिस बुकाइली है, वो फ्रांस का था, उसने फिर बाद में किताब भी लिखी। जब उसने देखा कि ये तो जो निकली है तो समंदर से डूब के बचा हुआ इंसान लग रहा, जब तहकीक की गई तो बाद में उसने कुरान पढ़ा तो कुरान में भी वही बात लिखी थी, तो वो मुसलमान हो गया। तो इस तरह इन लोगों को मुसलमानों की तौफीक मिली। तो बेशुमार अलामात है कुरान मजीद में मिन जानिबुल्लाह होने के। प्रोग्राम के अख्ताम पर मोहतरम मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब शाहिद से ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि पेशगोई के अल्फाज हैं कि ता कलामुल्लाह का मर्तबा लोगों पर ज़ाहिर हो, तो ये अल्फाज किस तरह हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत की अक्कासी करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। टाइम तो थोड़ा ही रह गया है, तो मैं तो इतना ही अर्ज़ करूँगा कि अब तक जो हमने बहस की है तमाम लोगों को मालूम हो गया होगा कि पुरानी तफासिर किस रंग में बयान की गई हैं, किस तरह से बाज़ बातें जो हैं वो महज एक ज़न्नी बातों के तौर पर पेश की गई हैं, बाज़ गलत रिवायात को लेकर पेश की गई थी। लेकिन हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान मजीद की तफसीर को इस रंग में दुनिया के सामने पेश किया, उसके अक़ायद हों, हस्ती बारी ताला का मज़मून हो या अखलाक़ी तालीम हो, हर तरह से उसका दुनिया के ऊपर एक गलबा साबित किया है। कलामुल्लाह के मर्तबे को साबित किया कि एक मामूली किताब नहीं है, इसके अंदर इल्म साइंस भी है, इसके अंदर इल्म जोग्राफिया भी है, इसके अंदर इल्म अखलाक भी है, इसके अंदर दीनी उलूम का भी ख़जाना है, और आइंदा आने वाले ज़माने के बारे में बहुत सारी पेशगोइयाँ हैं। तो उन पेशगोइयों के एतबार से भी देखा जाए तो कुरान मजीद की पेशगोइयों को ऐसे नज़र आता है कि गोया कि हमने आने वाली बातों को अपनी आँखों से खुद देख लिया हो। तो अब चूँकि वक्त बहुत ही कम है, तो बात असल में यही है कि जो अभी हमने बातें डिस्कस की हैं कुरान मजीद की तफसीर के एतबार से, मुस्तशक़ीन और गैर मुस्लिमों के एतराज़ात के जवाब देने के एतबार से, हज़रत मुस्लिम मऊद ने जो चैलेंज दिए हैं उनके एतबार से देखा जाए तो कुरान मजीद को कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि लोगों ने तस्लीम किया कि वाकई कुरान मजीद को जैसा कि हम समझते थे कि एक आम किताब है, बस एक अक़ायद की किताब है और कुछ नहीं है, तो वो ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसके अंदर उलूम कुरान के उलूम के ख़जाने इसमें भरे हुए हैं। चुनांचे जैसा कि एक पहले शायर ने कहा हुआ है, वह कुल्लुल इल्म फ़िल कुरान लाकिन तकासर अमीन हो अफ़हाम और रिजाल, कि हर किस्म का इल्म कुरान मजीद में पाया जाता है। हाँ, लोगों के जो अक़लें हैं वो इस बारे में जो है वो कासिर हो जाती हैं, वो उस तक पहुँच नहीं सकती हैं। उन उलूम को ज़ाहरी तौर पर भी हज़रत मुस्लिम मऊद ने दुनिया के सामने ज़ाहिर करके दिखाया। एक मुख्तसर हवाला पढ़ के मैं अपने इस बात को ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर 1936 में आपने फरमाया, कुरान करीम को वो अज़मत हासिल है जो दुनिया की किसी और किताब को हासिल नहीं, और अगर किसी का ये दावा हो कि उसकी मजहबी किताब भी इस फजीलत की हामिल है, तो मैं चैलेंज देता हूँ कि वो मेरे सामने आए। अगर कोई वेद का पैरो है तो मेरे सामने आए, अगर कोई तौरात का पैरो है तो वो मेरे सामने आए, अगर कोई इंजील का पैरो है तो वो मेरे सामने आए, और कुरान करीम का कोई इस्तिआरा मेरे सामने रख दे जिसको मैं भी इस्तिआरा समझूं, फिर मैं उसका हल कुरान करीम से ही पेश न कर दूं तो बेशक मुझे इस दावे में झूठा समझे, लेकिन अगर पेश कर दूं तो उसे मानना पड़ेगा कि वाकई में कुरान करीम के सिवा दुनिया की कोई और किताब में उस खसूसियत को हामिल नहीं है। तो बहरहाल ये आपने चैलेंज भी दिया हुआ है, तो इस लिहाज से कुरान मजीद का वाकई तौर पर हकीकी जो मर्तबा और मकाम है वो दुनिया पर आपने ज़ाहिर किया है। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन। नाज़रीन इकराम, इसका साथ आज का हमारा एपिसोड ख़त्म हुआ चाहता है। आखिर पर मैं बानी जमात अहमदिया हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का
ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو کتاب آئینہ کمالت اسلام سے میں نے لیے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے چکے ہیں کہ جب مسیح موعود آئے گا تو وہ شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسیح موعود کو ایک ایسا صالح بیٹا دے گا جو اپنے باپ کے مشابہ ہوگا اور اپنے باپ کے خلاف نہیں کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندوں میں سے ہوگا۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو جب بھی ذریت یا نسل کی بشارت دیتا ہے تو صرف تبھی دیتا ہے جب اس خدا نے نیک اولاد دینا مقدر کر لیا ہوتا ہے۔ اور یہ موعود بیٹے کی بشارت وہ ہے جس کی خوشخبری مجھے کئی سال پہلے دے دی گئی تھی اور اپنے دعوی مسیح و مہدی سے بھی پہلے دے دی گئی تھی۔ تو ناظرین، پیشگوئی مسلم موعود کی جو تاثیر ہے دنیا پر، اس کے حوالے سے ہم اپنے آئندہ ایپیسوڈز میں بھی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی مقام و مرتبہ سے دنیا کو روشناس کرانے کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں اس کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ مورخہ 15 فروری 2020 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالعلومان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا